آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی، چنگیز کے لہجے میں جو کل بول رہے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، انفرٹ امان میں خوش آمدید۔ صدر ایوب خان آئینی ذرائع بروقار لا کر امن کی بحالی میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے مجبوراً 25 مارچ 1969 کو اقتدار فوجی جنرل آغا یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ یحییٰ خان نے اقتدار میں آتے ہی رات 7:15 بجے ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کر کے 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور اسمبلیاں توڑ دیں۔ 4 اپریل 1969 کو یحییٰ نے فوجی و آمرانہ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کے بنیادی حقوق بھی معطل کر دیے، لیکن انہوں نے سیاسی ذہنیت سے کام لیتے ہوئے یہ اعلان بھی کر دیا کہ فوج کے سیاسی عزائم نہیں ہیں اور وہ امن و امان قائم کر کے انتخابات کروا کر جمہوریت کو بحال کر دیں گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس ستمگر کی حقیقت ہم پر ظاہر ہو گئی، اس ستمگر کی حقیقت ہم پر ظاہر ہو گئی، ختم خوش فہمی کی منزل کا سفر بھی ہو گیا۔ یحییٰ خان کا دور اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل رہا کہ اس میں کئی ایک اہم واقعات ہوئے، جیسے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 1971 کی جنگ لڑی گئی، مشرقی پاکستان وفاق سے الگ ہو گیا، پاکستان کی تقریباً 1 لاکھ فوج ہندوستان کی قیدی بن گئی، پاکستان کے دونوں طرف سے ایک دوسرے پر گولیاں چلائی گئیں، یعنی کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رشتہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ ان اہم اسباب کی بنا پر یحییٰ خان کا دور پاکستان کی تاریخ میں انمٹ دور کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی تلخ یادیں بلا شبہ طویل عرصے تک باقی رہی۔ چودھری محمد علی کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ملک غلام محمد کی تجویز کے مطابق مغربی پاکستان کے صوبوں کو یکجا کر کے 1 یونٹ یعنی وحدت مغربی پاکستان کی تشکیل کی گئی تھی۔ اس سے وفاق پاکستان میں مشرقی اور مغربی پاکستان 2 صوبے شامل تھے، جن کے درمیان مساوات کے اصول کو 1956 کے آئین کی بنیاد بنایا گیا تھا، مگر وحدت مغربی پاکستان کی تشکیل کے فوراً بعد اس کی مخالفت شروع ہو گئی اور آخرکار اسے ختم کرنا پڑا۔ 1 اپریل 1970 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے وحدت مغربی پاکستان کو توڑ کر 4 صوبے قائم کرنے کے مطالبے کا باضابطہ اعلان کیا: صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان، صوبہ سرحد، صوبہ سندھ۔ اس اعلان میں سے ایسے امور جو چاروں صوبوں کے مشترکہ تھے صدر پاکستان کی تحویل میں دے دیے گئے، مثلاً پاکستان ویسٹرن ریلوے، زرعی ترقیاتی کارپوریشن، صنعتی ترقیاتی کارپوریشن اور وابڈا۔ البتہ چاروں صوبوں کے لیے الگ الگ ہائی کورٹ قائم کر دی گئی۔ صدر یحییٰ نے 28 نومبر 1969 کو اعلان کیا کہ ملک میں عام انتخابات 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر 5 اکتوبر 1970 کو منعقد ہوں گے۔ مشرقی پاکستان میں تباہ کن سیلاب آنے کی وجہ سے یہ انتخابات 2 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں 2 سیاسی جماعتوں عوامی لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بالترتیب مشرقی و مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کی تھی، تاہم عوامی لیگ کو مجموعی طور پر پاکستان میں برتری حاصل تھی۔ یحییٰ خان نے انتخابات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بھی کہا، لیکن بعد ازاں اپنے موقف پر قائم نہ رہ سکے۔ انہوں نے اکثریت جماعتوں کا اقتدار منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں یحییٰ خان اور عوامی لیگ کے لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے کئی دور بھی ہوئے، مگر اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ آخرکار یحییٰ خان نے عوامی لیگ کے رہنما کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ مجیب الرحمان کو حراست میں لے لیا گیا اور عوامی لیگ کو خلاف قانون تنظیم قرار دے دیا۔ یحییٰ خان کے اس اقدام کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کے خلاف اقدام شدید ہو گئے۔ وہاں کے لوگ پاکستان کی حکومت اور افواج کو استحصالی حکومت اور فوجی سمجھنے لگے۔ انہوں نے پاکستانی حکومت سے نمٹنے کے لیے مکتی باہنی کو منظم کیا، جس نے پاکستان کی فوج کا باقاعدہ مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کی اس خانہ جنگی میں ہندوستان کی حکومت نے بھی مکتی باہنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان نے مکتی باہنی کے گوریلوں کو فوجی تربیت اور گولہ بارود سے لیس کیا، تاہم پاکستان کی افواج کو ابتدائی مارکوں میں مکتی باہنی پر برتری حاصل تھی، جس سے مکتی باہنی کے چھاپہ مار ہندوستان کے صوبہ مغربی بنگال کی طرف سے پسپا ہو گئے۔ لیکن جب مکتی باہنی نے ہندوستان کی افواج کے ساتھ اشتراک کر لیا تو
تو اس سے پاکستان کی دفاعی افواج کے لیے کئی قسم کے مسائل پیدا ہو گئے، جن میں فوج کی قلیل تعداد، مقامی آبادی کا ماندانہ رویہ اور خوراک و اسلحے کی عدم دستیابی قابل ذکر ہے۔ نتیجتاً پاکستان کی فوج کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا گیا، جس سے 1971 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ سوال آج بھی درد اور کرب بن کر ہر سچے پاکستانی کو تڑپاتا اور رلاتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں مجیب الرحمان کے 6 نکات نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پاک بھارت فوج 1965 کے بعد جنوری 1966 میں ایوب خان نے اعلان تاشقند پر دستخط کیے تو پورے ملک میں اس کے خلاف رد عمل دیکھنے میں آیا اور صحیح جمہوریت کی بحالی کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں نے متحد ہونا شروع کر دیا۔ اس صورتحال میں شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکاتی فارمولہ پیش کر کے اس کے حق میں زبردست پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس فارمولے کے 6 نکات آپ پہ گوش گزار کرتا ہوں۔ نمبر 1 پر وفاقی پارلیمانی نظام قائم کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی براہ راست طریقے انتخاب کے ذریعے سے منتخب ہو اور اس میں صوبوں کو نمائندگی آبادی کی بنیاد پر دی جائے۔ وفاقی حکومت کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ کے محکمے ہوں۔ ملک کے دونوں حصوں میں الگ الگ کرنسیوں کا اجرا کیا جائے۔ اگر ایک ہی کرنسی رائج کی جائے تو مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کی طرف دولت کی منتقلی کی روک تھام کے لیے دستوری تحفظات مہیا کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے الگ الگ زیرو بینک قائم کیے جائیں۔ ٹیکس عائد کرنے کا حق صرف صوبوں کو حاصل ہو اور مرکزی حکومت کو اس کی ضروریات کے مطابق جمع شدہ ٹیکس میں حصہ دیا جائے۔ صوبے اپنی معاشی پالیسی خود وضع کریں۔ زر مبادلہ پر دونوں کا کنٹرول ہو، تاہم وفاقی حکومت کی زر مبادلہ کی ضروریات طے شدہ تناسب سے پوری کی جائیں۔ صوبائی حکومتیں بیرونی حکومتوں سے تجارتی تعلقات قائم کرنے، تجارتی مشن بھیجنے اور تجارتی سمجھوتے کرنے میں بااختیار ہوں۔ صوبائی حکومتوں کو قومی سالمیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے ملیشیا یا نیم فوجی فورس قائم کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ اس عظیم سانحے کے بعد جس کے ذمہ دار یحییٰ خان تھے، انہیں عوامی غیظ و غضب کا نشانہ بھی بننا پڑا، جس سے یحییٰ خان نے اپنے بچاؤ اقتدار سے دستکش ہو کر کیا۔ انہیں بالآخر 1972 میں نظر بند کر دیا گیا۔ یحییٰ خان اس اثنا میں مکمل نظر بند رہے اور انہیں پاکستان میں تیسرے ماشاء اللہ کے بعد رہائی نصیب ہوئی۔ یحییٰ خان کے زوال کے ساتھ ہی پاکستان میں فوجی آمریت کا دوسرا باب بھی بند ہو گیا۔ یحییٰ خان کے بارے میں بھٹو نے ایک خط جو بے نظیر کے نام لکھا تھا، اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جب یحییٰ خان نے اقتدار ان کے سپرد کیا تو اس وقت یحییٰ خان کی آنکھیں سرخ تھیں اور شراب کی بوتل ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس طرح یحییٰ خان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔